بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاک فوج کو دنیا کی نمبر 1 فوج کیوں کہا جاتا ہے اور پاک فوج نے ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا بھر میں پاک فوج کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستو، برطانیہ میں ہر سال ایکسرسائز کیمرین پیٹرول کے نام سے فوجی مقابلے ہوتے ہیں، جن میں امریکہ، پاکستان، بھارت اور اسرائیل سمیت دنیا کے تقریباً 140 ممالک کے فوجی دستے حصہ لیتے ہیں۔ یہ مشقیں 7 مختلف مراحل پر مشتمل ہوتی ہیں، جن میں فوجیوں کو تمام فوجی آلات سے لیس ہو کر 50 میل یا 80 کلومیٹر کا ایک مشکل ترین سفر بغیر آرام کیے اور بغیر سوئے 48 گھنٹوں میں طے کرنا ہوتا ہے۔ ان فوجی آلات کا وزن تقریباً 60 پاؤنڈ یعنی 28 کلو کے قریب ہوتا ہے اور ایک فوجی دستے میں کل 8 فوجی ہوتے ہیں۔ فوجیوں کا دستہ جنگلات، 249 پہاڑیوں اور صحراؤں پر مشتمل انتہائی مشکل راستوں سے گزرتا ہے۔ اسی ایکسرسائز میں ڈیفنس، فائرنگ کے ساتھ ساتھ ذہانت اور صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اسی ایکسرسائز میں ایک بہت مشکل دریا کو بھی عبور کرنا شامل ہے۔ اس کو دنیا کا سخت ترین پیٹرول ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ برطانیہ میں یہ فوجی مقابلے 40 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، لیکن 2006 میں برطانیہ نے ان مقابلوں میں باقی ممالک کی افواج کو بھی شامل کر لیا تھا۔ ان مقابلوں کے لیے باقی دنیا اپنے بہترین کمانڈوز بھیجتی ہے، لیکن اس کے باوجود 30% کمانڈوز یہ سفر مکمل ہی نہیں کر پاتے۔ اور جب پاک فوج نے دنیا کی اس سب سے بڑی ملٹری ایکسرسائز میں حصہ لینا شروع کیا تو دنیا کی تمام افواج کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پچھلے 12 سال کے دوران پاک فوج ان مقابلوں میں سب سے زیادہ بار گولڈ میڈل لینے والی فوج بن چکی ہے اور پچھلے چند سال سے تو مسلسل جیت رہی ہے۔ ان مقابلوں میں سب سے سخت مقابلہ 2017 کا تھا، جس میں موسم بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے حالات بدترین ہو گئے تھے اور مقابلے میں حصہ لینے والے 47% کمانڈوز اس سفر کو پورا ہی نہیں کر سکے تھے۔ لیکن اللہ کے فضل سے پاک فوج نے یہ مقابلہ جیت بھی لیا اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ پاک فوج عالمی مقابلے جیتتی رہی ہے، لیکن اس وقت میڈیا پر کوریج نہیں ہوتی تھی، اور اب جب سے میڈیا نے کور کرنا شروع کیا ہے، لوگوں کو پاک فوج کی صلاحیتوں کا علم ہوا ہے۔ عالمی فوجی مقابلوں کے حوالے سے پاک فوج دنیا میں ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ انٹرنیشنل فوجی مقابلوں کے حوالے سے پاک فوج دنیا بھر میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے اور زیادہ تر مقابلے جیت جاتی ہے۔ مثلاً برطانیہ میں دنیا کا سب سے بڑا فوجی مقابلہ ایکسرسائز کیمرین پیٹرول پچھلے 4 سال سے مسلسل جیتتی آ رہی ہے۔ 9 اگست 2013 کو پاکستانی کیڈٹ اسد مشتاق نے برطانیہ میں سورڈ آف آنر بھی جیتی تھی۔ پاک فوج کے پہلوان اظہر حسین نے دلی میں منعقد کامن ویلتھ گیمز میں حصہ لیا اور سب کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ اسی سال پاک آرمی کی ٹیم نے آسٹریلیا میں ایک فوجی مقابلہ بھی جیتا تھا، جس میں ایک مشکل جنگ زدہ علاقے کا نقشہ بنانا تھا اور اس سے نکلنا بھی تھا۔ جولائی 2016 میں پاکستانی ایئر فورس کے C-130 ہرکیولس جہاز نے برطانیہ میں کانگر ڈیلی کنگز ٹرافی جیت لی۔ اسی مقابلے میں دنیا کے 50 ممالک کے 200 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا تھا، جس میں پاکستانی ایئر فورس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ 25 اگست 2016 کو پاکستان نے بیجنگ میں منعقد انٹرنیشنل سنائپر کمپٹیشن بھی جیت لیا۔ یہ نشانہ بازی کا مقابلہ تھا اور اس میں 14 ممالک کے 21 سنائپرز نے حصہ لیا تھا، لیکن پاکستانی سنائپر نائک ارشد ان سب پر بازی لے گیا۔ 19 جون 2018 کو پاک فوج نے برطانیہ میں ہونے والا انٹرنیشنل ملٹری ڈرل مقابلہ بھی جیتا تھا۔ اس مقابلے میں پاک فوج نے پہلی بار حصہ لیا تھا۔ اس میں تعلیم، تربیت اور جسمانی فٹنس کے مقابلے شامل تھے۔ پاک فوج اپنی انہی صلاحیتوں کا مظاہرہ میدان جنگ میں بھی کرتی ہے، اسی لیے دنیا کی واحد فوج ہے جس نے فاٹا جیسی پرپیچ اور مشکل پہاڑی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی اور جیتی بھی ہے۔ پاک فوج کی یہ فتح شاید انسانی تاریخ میں لڑی جانے والی جنگوں میں مشکل ترین فتوحات میں سے ایک تھی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔